السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے چھوٹے چھوٹے مسائل حضرت سے پوچھیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے، ذرا پورا ویڈیو دیکھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ روزہ رہ کے کیا گانا سننا جائز ہے؟ چاہے انسان روزہ رہے یا نہ رہے، ہر صورت میں گانا سننا منع ہے، گناہ ہے۔ کوئی انسان اگر روزہ رہنے کے بعد اگر وہ ٹی وی دیکھے، ٹی وی میں موویز فلم وغیرہ کچھ بھی دیکھے، تو کیا اس سے ان کے روزے کو کچھ خرابی ہوگا؟ روزے میں کراہت آ جائے گی، کیونکہ یہ سب جو ہے گناہ کے کام ہیں، اور گناہ کے کام کرنے سے روزہ تو البتہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، لیکن کما حقہ آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو حدیث مسئلے میں وغیرہ میں جو مسائل میں جو کہتے ہیں کہ کان ناک کا، کان کا، ہاتھ کا، پیر کا، سب کا روزہ ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی یہ بات صحیح ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی اگر گانا وغیرہ سنے تو کیا ان کے کان کا روزہ خراب ہو جائے گا؟ جی بالکل، ان کے کان کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ کیا کوئی اگر برے کام کی طرف جائے، کیا ان کے پاؤں کا روزہ خراب ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس کے پاؤں کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو انسان کس طرح سے اپنے کان، ہاتھ، پیر سب کا روزہ روک کے رکھے؟ انسان کو ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اپنے کانوں سے بری چیز، گانا ہو یا فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، سیریل وغیرہ ہو، ان چیزوں کے سننے اور دیکھنے سے پرہیز کرے۔ بری چیزیں دیکھے گا تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہر ایک عضو پر جو ہے، ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جسم کے ہر حصے پر دھیان دے، ہاتھ سے برائی کا کام انجام نہ دے، اور آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھے، کان سے گانے وغیرہ نہ سنے، اور ایسے ہی اپنے ذہن سے، دماغ سے بری چیزیں نہ سوچے، برے کاموں کی طرف نہ چلے۔ اگر یہ سب چیز انسان احتیاط کرتا ہوا چلے گا تو اس کو روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ کیا کسی کا طبیعت اگر خراب ہو جائے اور ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے لیے بولے تو کیا وہ اس کنڈیشن میں انجیکشن لگا سکتا ہے؟ جی انجیکشن لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انجیکشن لگائے گا وہ تو کوئی روزے میں اس کا خلل تو نہیں پہنچے گا نا؟ نہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کسی کو لوز موشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں رمضان میں، عام سی بات ہے، وہ گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے، تو اس کو لوز موشنز ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا، تو کیا اس کنڈیشن میں گلوکوز چڑھا سکتا ہے؟ چڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عذر شرعی ہے۔ تو کیونکہ اگر وہ روزہ رہے گا اور گلوکوز چڑھائے گا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو روزہ رہ کے گلوکوز چڑھا سکتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا۔ کوئی انسان روزہ رہے اور آج کل مارکیٹ میں، دواخانوں میں کیا ملتے ہیں کہ بھوک مرنے کا ایک گلوکوز ہوتا ہے یا انجیکشن ہوتا ہے، تو کیا وہ چڑھائے تو کیا ان کا روزہ ہوگا؟ دیکھیے روزہ تو ہو جائے گا۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا، یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے۔ روزہ کہتے ہی اسے ہے جو کھانے پینے سے باز رہے اور انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو۔ اس صورت میں کیا ہے، انسان کو اگر بھوک اور پیاس لگے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو جب یہ جو ہے وہ صورت پائی جائے گی، اور اگر انسان انجیکشن لگائے گا یا گلوکوز چڑھائے گا تو اس صورت میں بھوک نہیں لگے گی اور اس کو پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی، تو اس صورت میں انسان کا نفس کیسے مرے گا، انسان کا نفس اپنے قابو میں کیسے آئے گا؟ اس صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو روزہ کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی ہے ان چیزوں پر عمل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ طاقت کا انجیکشن نہ لگائے اور گلوکوز نہ چڑھائے۔ اس صورت میں روزے کا پورا فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے رہتے ہیں روزہ دار، تو جب منہ میں تھوک آتے ہیں جسے ہم لعاب کہتے ہیں، وہ اگر منہ میں کوئی جمع کر کے رکھے اور اسے نگل لے تو کیا اس سے روزے میں فرق پڑے گا؟ تھوڑے آدمی کیا کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، تھوڑے نگل لیتے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے تھوک جو ہے یہ عام سی بات ہے۔ اگر انسان جیسے عام دنوں میں تھوک کا استعمال کرتا ہے ویسے روزے میں بھی تھوک کا استعمال کرے۔ ہاں البتہ بہت ہی زیادہ تھوکنا یہ مکروہ ہے، اور انسان تھوک کو اپنی منہ میں جمع کر کے اس کو نگل لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیا روزہ رکھ کے لوگ کان وغیرہ میں جو کھجلی ہوتا ہے اس کو کھجا سکتے ہیں؟ کھجا سکتے ہیں، مگر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ کان کے پردے کے اندر تک یا کان کا جو اصل معدہ ہے اس تک کسی چیز کا پہنچنا نہیں چاہیے۔ کیا روزہ رہ کے ہاتھ پیر کے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی کاٹ سکتے ہیں۔ کیا روزہ رہ کے کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اور کیا روزہ رہ کے مونچھ یا داڑھی وغیرہ کاٹ سکتے ہیں؟ مونچھ تو شرعی حدود تک کاٹ سکتے ہیں، داڑھی کاٹنا
ایک مشت سے کم ہو تو حرام ہے۔ کیا کسی داڑھی نہ ہو انسان کا ایک مشت سے کم، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ مسلک حنفی میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیا رمضان میں روزہ افطار جو ہم کرتے ہیں کیا مسجد میں کرنا بہتر ہے یا گھر میں کرنا بہتر ہے؟ روزہ آپ کہیں پہ بھی کھول سکتے ہیں، اصل چیز ہمیں یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد جلد سے جلد مغرب کی نماز ادا کی جائے، چاہے آپ اپنے گھر میں روزہ کھولیں یا پھر آپ چاہے تو مسجد میں، اگر انتظام ہو تو آپ مسجد میں بھی روزہ کھول سکتے ہیں یا پھر گھر میں بھی کھول سکتے ہیں۔ کیا روزہ رہنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ جی نیت بالکل ضروری ہے۔ نیت کیسا کریں، زبان سے کریں یا دل میں ہی سوچ لیے تو نیت ہو جائے گا؟ اصل چیز دیکھیے دل سے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے چاہے ادا کرے نہ کرے، البتہ یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری ہے کہ دل سے نیت کرے۔ کیا نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو نیت اگر ہم دل میں یہ آج رات میں ہی سوچ لیں کہ کل مجھے رمضان کے روزہ رہنا، تو کیا اس طرح سے ادا ہو جائے گا نیت؟ ہاں اس طریقے سے بھی نیت ہو جائے گی، اور آپ یہ مخصوص کر دیں جو کتابوں میں ہے وہ کتابیں دیکھ کر اس سے نیت پڑھ لے تو بہتر ہوگا۔ یہ بھی آپ نیت کریں گے کل مجھے روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک مجھے کھانے پینے اور دیگر ممنوعات سے بچے رہنا ہے، تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ کسی کے رمضان کے روزے اگر چھوٹ جائے اور وہ اگر بعد رمضان کے روزہ رہے تو کیا اس کے برابر ثواب ملے گا؟ اس کے برابر ثواب نہیں ملے گا، مگر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے کے حالت میں لوگ ظہر کے بعد پانی نہاتے ہیں، تو بہت سارے جو ضعیف لوگ ہیں ان لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپ ظہر کے بعد نہیں نہا سکتے، آپ کو صبح میں ہی نہانا تھا۔ تو یہ کہاں تک اس کی یہ بات درست ہے؟ یہ بات صرف عوام میں مشہور ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ چاہے ظہر کے بعد نہائیں ہیں یا پھر ظہر سے پہلے نہائیں، بہتر یہی ہے کہ ظہر سے پہلے آپ نہا لے، فریش ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت نہا سکتے ہیں، نہانے کے لیے کوئی وقت جو ہے کسی بھی وقت میں منع نہیں کیا گیا ہے۔ کیا ظہر یا عصر کے بعد مسواک کر سکتے ہیں انسان؟ جی مسواک کر سکتے ہیں، احتیاط برتنی چاہیے کہ مسواک کے جو دانے ہوتے ہیں وہ حلق کے نیچے نہ جائے۔ کیا روزہ رہ کے انسان اگر دن بھر سوتا ہی رہے، نماز چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، ڈائریکٹ افطاری کے ٹائم پہ اٹھے اور افطار کے ٹائم پہ اٹھے، دن بھر سوتا ہی رہے وہ، تو کیا اس حالت میں وہ انسان کا روزہ ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا، البتہ دیکھیے اگر وہ پورا دن بھر سوتا رہے گا، ظہر کی نماز عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم روزہ رکھیں گے، سوتے ہوئے گزاریں گے، تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں نہ بھوک محسوس ہوگی، نہ پیاس کی شدت محسوس ہوگی، تو روزے کا پورا ثواب نہیں ملے گا، بس یہ ہے کہ روزہ اس کا ہو جائے گا۔ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے نماز قضا کیے ہیں ہم، جتنے نماز قضا ہو گئے ہیں ہم، وہ نماز قضا جو ہے نا رمضان میں پڑھیں گے، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، تو باقی دنوں میں پڑھیں گے تو ہم کو ایک نیکی ملے گا، رمضان میں پڑھیں گے تو 70 نیکی۔ تو تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں، جوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور پورے جتنے نماز قضا ہوئے رمضان میں آگے ادا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے قضا نماز جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی زیادہ گناہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لے بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ رمضان میں ادا کریں گے، تب بھی ٹھیک ہے، نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا، زیادہ بھی ثواب ملے گا، لیکن جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا نقصان ہوگا۔ کیا روزہ رہ کے گانا وغیرہ سننا تو حرام ہے بولے آپ، تو کیا نعت وغیرہ سن سکتے ہیں انسان روزہ رہ کے؟ جی سن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔